دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور اونٹ سانپ کو کیوں کھاتا ہے اور سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ دوستو جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس اونٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اور دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ہے؟ دوستو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ اونٹ کے پیٹھ پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ نے یہ سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب ان پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ دوستو اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے سب سے اونچے جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری اور بوجھا اٹھانے کے لیے اور اس کا گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ ان کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑی کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ پانی اور خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند چھلی ہوتی ہے جو غلاف چشمے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ریت اور دھول مٹی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ دوستو جب ریت طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے دو قسمیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے اونٹ وہ ہیں کہ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اور اونٹ 40 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے حصے درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ اونٹ ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دبتی نما خال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بھی بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتیں مضبوط ہوتی ہیں اور اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہروں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پانی پینے کی صلاحیت اور کوئی جانور نہیں رکھتا۔ دوستو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو مت کرو، ضروری نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پڑھ سکتے ہو۔ تو میرے دوستو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ 2 حدیثیں عمدہ شبدوں کے ساتھ ثابت ہیں
اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، مگر ہر حلال جانور کا گوشت کھا کر وضو کرنا ضروری نہیں۔ دوستو، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے، اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، لیکن اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں بہت سارا پانی پی لیتا ہے، مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی مانا جاتا ہے، انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا بہت بہترین علاج ہے، اور ان آنسوؤں سے بہت سی بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اونٹ کی خاصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر ایک کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ قدیم کے زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا، لیکن وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اس پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، اور اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے چڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا، اور پھر اس اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ دوستو، ماہروں نے حیوانات میں لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے سرخ لال خال نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح وہ غصے کی حالت میں کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوستو، اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خاصیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ دوستو، اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اس کے اندر صبر اور تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ دوستو، اونٹ کے اندر نہایت فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ماننے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی خال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہروں کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی۔ دوستو، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔